اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بڑا پیارا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت سیدنا اسود بن کلثوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا واقعہ ہے۔ یہ بہت ہی باحیا اور نیک نوجوان تھے۔ چلتے وقت اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے اور نگاہیں نیچی رکھا کرتے تھے تاکہ کسی بد نگاہی سے بچ سکیں، آنکھوں کے گناہوں سے خود کو بچا سکیں۔ ایک مرتبہ آپ گھروں کے قریب سے گزر رہے تھے کہ کسی عورت نے دوسری عورت سے کہا، جلدی سے گھر کے اندر چلی جاؤ، کوئی نوجوان آ رہا ہے، یعنی تم پردہ کر لو، کوئی غیر اجنبی مرد کی تم پر نگاہ پڑ جائے گی، یہ اچھا نہیں ہے، تو تم اندر چلی جاؤ۔ ساری اندر عورتیں اندر چلی جائیں۔ یہ سن کر دوسری عورتوں نے کہا، ارے یہ تو حضرت سیدنا اسود بن کلثوم ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی نظریں تو زمین سے اٹھتی ہی نہیں ہیں، پھر یہ کسی عورت پر نظر ڈالیں گے کیسے؟ ان کے بارے میں یہاں تک مشہور تھا کہ ان کی نظر ہی زمین سے نہیں اٹھتی، اس قدر اپنی نگاہوں کی یہ حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے، خود کو بد نگاہی سے بچاؤ، کیونکہ بد نگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، پھر شہوت بد نگاہی کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا بھر میں کہہ سکتے ہیں کہ بے حیائی کا، بے پردگی کا، بے شرمی کا ایک سیلاب آیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان خود اس سیلاب میں بہہ گیا۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ننگا پن، آدھے کپڑے، نگاہوں کی حفاظت کا نہ ہونا، حیا کا چلا جانا، یہ ہمارے دین اور ہمارے اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، اس کی تعلیمات بڑی خوبصورت ہیں۔ میں آپ کو سورہ نور کی آیت کریمہ بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، مسلمان مردوں کو حکم دو، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور فرمایا اللہ پاک کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس چیز کو حرام قرار دیتا ہے اسے بچنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ اسلام نے بدکاری، بے حیائی کو حرام قرار دیا، اجنبی مرد اور عورت کا بلا ضرورت آپس میں کلام و ملاقات کرنا نہ کرنا، یہ اسلام نے اس سے منع کیا کہ بھئی یہ نہیں کر سکتے ہم۔ عورتوں کا غیروں کے سامنے بھڑکیلے بے پردگی کے لباس نہ پہننا، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا وغیرہ کثیر احکام عطا فرمائے گئے ہیں۔ اس طرح کے احکام کو اصول فقہ میں جو کہا جاتا ہے، تو اصول فقہ کی زبان میں اس کو کہتے ہیں سد ذرائع، یہ یاد کر لیں ورڈ، یعنی برائی کے اسباب ہی کو روک دینا، یہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ جیسے ہم کو فرمایا گیا، لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب مت جاؤ، کہ بدکاری کے قریب جاؤ گے تو بدکاری میں پڑو گے نا۔ قرآن میں فرمایا گا بدکاری کے قریب، یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں بدکاری کے قریب لے جائے، اس میں نگاہوں کا بھی بہک جانا ہے، اس طرح کی باتیں سننا ہے، اس طرح کے مناظر دیکھنا ہے، اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا ہے، اس طرح کے
معاملات میں پڑھنا ہے جو تمہیں بدکاری کے قریب لے جائے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نظر نیچی رکھنا، نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ راستوں کا حق ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ دوسروں کے پوشیدہ اعضاء پر نظر ڈالنے سے بچنے کے متعلق، یعنی جو دوسروں کے جسم کے حصے نہیں دیکھنے، پوشیدہ اعضاء جس کو چھپانا فرض ہے، لازم ہے، جس کو نہیں دیکھنا، اس کو نہ دیکھنے کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرد دوسرے مرد کے ستر کی جگہ نہ دیکھے، نہ عورت دوسرے عورت کے ستر کی جگہ دیکھے۔ اب مرد کی ستر کی جگہ عورت تو ہے چھپانے کی شے، اس کے بھی کچھ تخصیص بعض حدیث میں موجود ہے، لیکن ابھی اگر میں بات کروں جو میرا موضوع اس میں جو چل رہا ہے، اب جیسے کہ مرد کے گھٹنے سے لے کر ناف کے نیچے یہ پورے کے پورا ستر عورت ہے، رائٹ؟ اب جب ہم یہ باتیں کرتے بھائی یہ کہاں لکھا ہے؟ اب یہ ایک تو ہے کہ حدیث میں نے سنا ایک مرد دوسرے مرد کے ستر کی جگہ نہ دیکھے۔ اب میں آپ کے سامنے بڑی واضح حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناف اور گھٹنے کے درمیان کی جگہ ستر یعنی مرد کے لیے اسے چھپانا فرض ہے، یعنی یہ جو ستر عورت ہے ناف کے نیچے سے لے کر اس پہ پورا گھٹنا شامل ہے، یہ چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نہ اسے بلا اجازت شرعی دیکھا، مطلب اس کو دیکھنے سے بچنا ہے اور دکھانے سے بھی بچنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد کا ستر اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ ایک اور حدیث میں مسلمان مرد کی ران اس کے ستر کا حصہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اپنی ران کو چھپا کر رکھو کیونکہ یہ بھی عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کا مطلب کیا ہے؟ چھپانے کی چیز، یہ یاد کر لو، عورت کا مطلب کیا ہے؟ چھپانے کی چیز ہے، اور ہمارے عورت کیا ہے؟ باہر نکلی ہوئی ہے، اس کو چھپا کر رکھنے ہی مشکل ہو چکا۔ ابھی ہم آپس کی باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت جو میں کلچر دیکھ رہا ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ شارٹ پینٹ کا کلچر ہے۔ شارٹ پینٹ، گھٹنے کھلے ہیں، رانیں کھلی ہوئی ہیں، یہ کہاں سے آ گئی ہے یہ چیزیں ہمارے؟ اگر میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعض نوجوانوں کو یا بعض لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ اب میں جگہ کا نہ، اسی سفر کے اندر ایک جگہ نیکی کی دعوت کے لیے میں حاضر ہوا، تو واپسی میں جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو وہی جو ساتھ ہمارے بیٹھے تھے نیکی کی دعوت کے طور پر، وہ گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئے، وہی ان کی شارٹ تھی۔ اب گھٹنے کھلے ہوئے، سارا کھلا ہوا، میں آگے کی سیٹ پہ بیٹھا تھا، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب چونکہ تھوڑی دیر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، یہ سب کچھ ہوا، تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو ایک نیکی کی دعوت پیش کروں، پھر میں نے ان کو یہ مسئلہ سمجھایا۔ میں ان کو مسئلہ نہیں پتا تھا، بقول ان کے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چھپانا فرض ہے اور اس کی اجازت ہماری شریعت میں نہیں ہے، اس کو نہیں پتا۔ نوجوان تھا، اپنے پنجاب کا ہی تھا، لیکن یورپ میں ہے، نہیں پتا ہوگا، ہو سکتا ہے نہیں پتا ہوگا، چلو ٹھیک ہے مان لیتے نہیں پتا۔ آج تو پتا چلا۔ میں نے سوچا تھا میں کو ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارے کئی نوجوانوں کو نہیں پتا ہوگا، شاید نہیں پتا ہوگا، یہ مجھے تھا۔ ماں باپ شاید منع نہیں کر پا رہے، یا ماں باپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی فیشن ہے، چلے گا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ آخر ہم آدھے ننگے کیسے ہو گئے؟ ہمارے کپڑے آدھے کیسے ہو گئے یار؟ ہماری عورتوں اور ہماری بچیوں کے کپڑے آدھے کیسے ہو گئے یار؟
یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. بڑی پریشانی ہو گئی، بڑی آزمائش ہو گئی. ہم روک نہیں پا رہے یا ہمیں پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں اندازہ کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن شریعت و دین کے احکام حیا جیسے کہ رخصت سی ہو گئی ہمارے درمیان سے. اسلام ہمیں شرم و حیا کا درس دیتا ہے. لباس میں شرم و حیا، بولنے میں شرم و حیا، دیکھنے میں شرم و حیا، ہر چیز میں شرم و حیا کا درس دیتا ہے اسلام و دین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حیا کی طرف بلایا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں. حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دین کا خلق ہے، اسلام کا خلق حیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے حیائی جس چیز میں ہو اسے عیب دار کر دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہو اسے زینت بخشتی ہے. آج اگر ہم معاشرے کی، میں آپ کے سامنے تھوڑی سی عکاسی کرتا ہوں، غور کیجئے گا کہ کس طرح کی بے حیائیوں کا انداز ہماری سوسائٹی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. فحش یعنی بے حیائی والی گفتگو. میں کہیں بیٹھا یہ بات کر رہا تھا، کراچی کی بات ہے یا کسی شہر کی بات ہے، تو مجھے کہا کہ اب تو یہ میڈیا پر کلچر بن گیا ہے، بعضوں کو شاید ہو سکتا پتہ، اللہ کرے نہ پتہ ہو، کلچر بن گیا ہے کہ بے حیائی کی باتیں کی جائیں، اور وہ ڈبل معنی والی باتیں بتا رہے تھے کی جائیں کہ جس سے مطلب کہ سننے والے کو بے شرمی، بے حیائی، ننگی باتیں. کھل کر بات ننگی ہوئی بھی نہیں ہے اور بات ہو بھی گئی ہے، اور لوگ ہنستے مسکراتے کہتے کہ یہ اب میڈیا کا کلچر بن گیا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، ان کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. تم کر کیا رہے ہو؟ یعنی بے حیائی کی باتیں کرنا، اور بے حیائی کی باتیں میں اس طرح کی معاملات کرنے والے کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. کہ بزرگوں نے اس معاملے میں جو ہمیں ارشاد فرمایا کہ وہ یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 طرح کے جہنمی جو کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل و ثبور ہلاکت مانگتے ہوں گے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ اس کے منہ سے پیپ اور خون بہتے ہوں گے. جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اضافہ کر رہا ہے. جہنمی کہیں گے اس کی وجہ سے ہماری تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے. کہا جائے گا یہ بدبخت خبیث اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا. گندی باتیں، مرد اور عورتوں کے جو معاملات ہوتے اس کی باتیں، اس سے لذت اٹھاتا تھا. حضرت سیدنا شعیب بن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جو بے حیائی کی باتوں سے لذت اٹھائے بروز قیامت اس کے منہ سے پیپ اور خون جاری ہوں گے. حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا. مذاق بنایا ہوا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے. مسلمان لگتا ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ مجھے کیا سننا حرام ہے، کیا سننا حلال، کیا دیکھنا حلال، کیا دیکھنا حرام. نہ بولتے ہوئے سوچتا ہے کہ میرے دین، میرا اسلام، میرا مذہب اس معاملے میں مجھے کیا کہتا ہے، قیامت کے دن میرا حال کیا ہوگا. ایسا شخص سوچتا نہیں، سننے والا سوچتا نہیں کہ خدا نہ خواستہ کر یہی اس عذاب میں مبتلا ہو گیا جس سے دیکھ کر جہنمی کہیں گے کہ اس کی وجہ سے ہماری تکلیف بڑھ رہی ہے، کہیں میں ان بدبختوں میں شمار نہ ہو جاؤں، کہیں خدا نہ خواستہ مجھے کتے کی شکل میں نہ اٹھا لیا جائے. ڈر نہیں لگتا، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مجھے اندازہ ہے انٹرنیٹ اور میڈیا نے بہت برائی پھیلائی ہوئی ہے. کیا وہ اس کو لائکس اور سبسکرائب اور کیا وہ ممبر بننا، جو بھی آپ کے فالوورز بنانا، یہ ساری ٹرم چل رہی ہیں.
ارے بھائی لائق بڑھانے میں تمہیں نالائق بننے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ خدا سے ڈرو یار، تمہیں مرنا نہیں ہے. خود بھی برائی میں لگ گئے اور دوسروں کو اگر نہیں پتا تھا تو بھائی میں نے آج بتا دیا ہے، مہربانی کرو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کان کی حفاظت کرو. کیا ہو کیا گیا ہے اے لوگوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سننے سے حیا نہیں آتی، تمہیں بے حیائی کی باتیں کرنے سے حیا نہیں آتی. دو معصوم فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، خدا کے بندوں لکھنا پڑتا ہے ان معصوم فرشتوں کو. جو بے حیائی کی باتیں کرتے سنتے ہو، خدا کا خوف کرو. اپنے رب کے حضور قیامت کے دن ان اعمال کو کیسے پڑھو گے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جا سکتے اور کہا جائے پڑھو تو کیسے پڑھیں گے؟ کسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اور کہا پڑھو. میں نے اپنے رب کے حضور پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا، ایک جگہ آ کر رک گیا، مجھ سے آگے پڑھا نہیں جا رہا تھا. کہا گیا ایسی کیا بات تھی؟ کہا مجھ سے پڑھا نہیں گیا، شرم کی وجہ سے میرے بدن کی جلد پگھل کر پاؤں میں آ گئی. بھائی وہ کیا بات تھی؟ کہا کسی ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھا تھا بس. اب میں اپنے رب کے حضور کیسے پڑھوں؟ اے مسلمانوں، کیا تم بھول گئے کہ تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے؟ اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسے کریں گے ویسے جیسے کریں گے ویسے بھریں گے. اگر اللہ پاک ناراض ہو گئے، اس کے حبیب روٹھ گئے، کیا بنے گا؟ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھیں احساس کی بات ہے. ایک بزرگ علیہ رحمہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو اتفاقی طور پر اتفاقاً ان کی نظر ایک ایسی جگہ پڑ گئی جہاں نہیں پڑنی چاہیے تھی. تو انہوں نے بڑی ندامت کی اور ندامت کر کے اپنے رب کے حضور عرض کیا، یا اللہ پاک، یہ آنکھیں بڑی نعمت ہے، یہ آنکھیں بڑی نعمت ہے، مگر اے مولا کیا میری آنکھ مجھے جہنم میں لے جائے گی؟ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھ سے میری آنکھوں کا نور واپس لے لے. نابینا ہو گئے، وہ شخص نابینا ہو گئے. اس کو کہتے خوف خدا. اس کو کیا کہتے؟ خوف خدا، اپنے رب سے ڈرنا. ہمارا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے. ہم بہت ساری چیزوں میں بے باک ہو گئے، بہت ساری چیزوں میں بے باک ہو گئے. ٹھیک ہے، مانتا ہوں، مانتا کیا ہوں، ظاہر ہے جو معاشرہ ہے، مگر کوئی دل میں خیال آیا کبھی؟ میں اسی سفر میں تھا، پھر میرے مفتی صاحب کو ایک میسیج کا، مفتی صاحب کیا کریں، ایئرپورٹ پر آنے جانے میں پھنس گئے، کیا کریں، آنکھیں گھر پر رکھ کر تو نکلنے سے رہے، جہاں جائیں جدھر جائیں. اب ایسے حالات میں، جس حالات پہ ہم اس وقت گزر رہے ہیں، بندہ استغفار کی کثرت کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، بلا قصد یعنی بغیر ارادے کا. اگر آنکھ کہیں اٹھ گئی، کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو نہیں دیکھنی چاہیے، فوراً نگاہیں پلٹ لے، لوٹا لے، تاڑتا نہ پھرے، دیکھتا نہ پھرے. مگر میں تو یہ سوچتا ہوں کہ صرف باہر کی کہانی کہاں ہے، کمرے کے اندر موبائل پر کیا نہیں کرتا بندہ، ٹی وی کی اسکرین پر کیا نظر نہیں آتا. ہمارے بڑوں نے لا کے گھر میں یہ سارے سامان مہیا کر دیے اپنے بچوں کو، ہاتھوں میں ایسی ایسی چیزیں دے دی، نہ کوئی سمجھایا نہ سکھایا، کچھ بھی نہیں کیا. بچے پڑے ہوئے کمرے کے اندر بیڈ پر، وائی فائی پر لگے ہوئے ہیں. کوئی تربیت، کوئی احساس، کوئی ذمہ داری، کوئی ایسی بلاک کرنا، کوئی یہ کرنا وہ کرنا والدین نہیں کر رہے. چھوڑ دیا ان کو ان کے حال پر. کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. پیسے کمانے پیسے کمانے پیسے کمانے.
نسلوں کا کیا بنے گا، خاندان کا کیا بنے گا، ہماری بچیوں کا کیا بنے گا. یہ تو اسی سفر میں ایک آدمی ملا، اس کے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی، بیچارہ بڑا کر رہا تھا، بھولتا نہیں ہو میری بیٹی کا کیا بنے گا، میری بیٹی کا کیا بنے گا. ارے یہ اللہ کا شکر ہے، احساس ہے. میں بولوں یہ احساس اللہ کرے یہ احساس بھی نہ مر جائے. اگر یہ احساس ہی مر گیا تو ہمارے پاس رہے گا کیا؟ خالی پیسہ کمانے کے لیے پیدا ہوئے کیا؟ اخلاق، کردار، حیا، شر، اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا، عمل کروانا، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ سب کہاں چلی گئی؟ اس کے بارے میں کچھ سوچ کیوں نہ بنے ہماری؟ کیا خوب کہا کسی نے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بڑوں کا حال بڑا ہے، ایک ہی دھن ہے، بس پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے. کون پیسے دیکھ، کتنا پیسوں کا سکھ دیکھ لیا بھائی. ایک جگہ تھا، کہا بیوی بچوں کے لیے پیسے کما رہے، میرے تیرے بیوی بچے ہی اب تیرے پاس نہیں رہیں گے تو پیسوں کا تو اچار ڈالے گا؟ مڑ کر دیکھے گا تو نہ بچی تیرے پاس ہے، نہ بچہ تیرے پاس ہے، نہ فیملی تیرے پاس ہے، سارے آگے پیچھے ہو گئے. اولڈ مین کر کے تجھے دھکا مار کر نکال دیا تو کرے گا کیا؟ پیسوں کا اچار ڈالے گا بھائی جان، پیسے کا ڈگی میں لے کر گھومے گا. کیا کرو گے ان پیسوں کا؟ اصل تو وہ تربیت تھی کہ صرف یہی پوچھا جائے گا، مردوں آپ سے صرف یہی پوچھا جائے گا کہ گھر کے کھانے پینے اور خرچے پانی کا کیا کیا. کہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے بیوی بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اوپر کیا توجہ دی، کہ اس کی ذمہ داری آپ کی میری نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی و پتھر ہیں. اے عاشقان رسول، جو ملک میں، بیرون ملک، دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں آپ، مہربانی کریں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اور یہ جو شرم اور حیا جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہی ہے، ہو چکی، چاہے لباس کے نام پر لو، بولنے چلنے کے نام پر لو، سننے کے نام پر لو. بزرگوں کے ساتھ حیا نہ رہی، بے حیائی سے باتیں کرتے، بے ادب ہو گئے، بے شرم ہو گئے. اب بے طبع تو تڑا پر تو اتر آئے ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ. نہ شوہر بیوی کا حق ادا کر پا رہا ہے، نہ بیوی شوہر کا ادب حیا کر پا رہی ہے. بیوی بے حیائی کے کام کر رہی ہے، شوہر کی صحت پہ فرق کوئی نہیں پڑ رہا. اس کے کپڑے بے حیا ہو گئے، اس کے شوہر کے کان پہ جو تک نہیں رینگ رہی. اس کی بیٹی بے حیائی والے لباس پہن رہی ہے، اس کی صحت پر فرق ہی کوئی نہیں پڑ رہا. دلا رہا ہے لباس بھی بے حیائی کے دلا رہا ہے، بے شرمی کے دلا رہا ہے. آپ بولو کلچر، ماحول. میرا آپ سب سے سوال ہے، کیا 100% ایسے لوگ ہیں؟ نہیں ہیں. یہ معاملہ 100% نہیں ہے. جو بچے ہوئے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں بچے ہوئے ہیں، جو بچے ہوئے ہماری سوسائٹی میں بچے ہوئے ہیں، جو بچے ہوئے انہی حالات میں بچے ہوئے ہیں یا نہیں؟ کیسے بچے؟ وہ کیوں نہیں کہتے ان کی عورتیں پردہ کر رہی ہیں، ان کی بچیاں پردہ کر رہی ہیں، خود شرم و حیا کے پیکر ہیں، ان کے بچے عالم بن رہے ہیں، ان کے بچے حافظ بن رہے ہیں، خود ایک مٹھی داڑھی رکھ کر سر پر امامہ سجا کر 5 ٹائم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، حرام سے بچ رہے، گناہوں سے بچ رہے ہیں، گھر میں گناہ بھرے چینل ان کے بند ہیں. ایسے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی سوسائٹی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی معاشرے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بچنا چاہتے تھے، اللہ نے انہیں بچایا ہوا ہے. وہ بچنا چاہتے ہیں، اللہ نے انہیں بچایا ہوا ہے. آپ بھی بچنے والے بنو، میں بچنے والا بنوں، اللہ ہمیں بھی بچائے گا. ہم بچنے والے تو بنے، ہم اس طرف آئے بھی تو صحیح نا. کیا ہمیں بچنا ہے، خود کو بچانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بچانا، اپنے ماں باپ کو نیکی کی دعوت دینی ہے، سوسائٹی میں نیکی کی دعوت عام کرنی ہے. ایک اور بڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں، یہ تو پتہ نہیں، یہ بھی مجھے لگتا ہے شاید ایک تعداد کو نہیں پتا ہوگا یار، کوئی سمجھایا لوگ سمجھ جاتے ہیں. بریسلیٹ پہنتے ہیں نوجوان، مطلب مرد بریسلیٹ پہنتا ہے، چین پہنتے ہیں، کڑے پہنتے ہیں،
سلور ہو، گولڈ ہو یا کوئی بھی میٹل ہو، مسلمان مردوں یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ یہ چین پہنتے ہیں، چاہے وہ گولڈ ہو، سلور ہو یا میٹل کسی بھی دھات کی ہو، اے مسلمان مردوں یہ ناجائز ہے، یہ مت پہنو، کہیں ایسا نہ اللہ نہ کرے قیامت کے دن جہنم کی آگ بن جائے۔ یہ ایسا یہ کلچر چلا ہوا ہے۔ اچھا اب بچا کچا بالی پہن رہے ہیں، مسلمان مردوں کو سمجھا رہا ہوں، بالیاں پہن رہے ہو، یار اللہ نے تمہیں مرد بنایا، مرد بن کے رہو نا، عورتوں کی طرح لباس، عورتوں کی طرح کپڑے۔ اب بچا کچا تو مرد اپنے ہاتھوں پر باقاعدہ عورتوں کی طرح مہندی لگا رہا ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کیا؟ ہو کیا گیا ہم سب کو؟ ہمارا رب فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارا لباس، ہمارا انداز، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری زیب و زینت، ہمارا طریقہ کار، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہر چیز اسلام کے مطابق ہوگی۔ ہمارا رب قرآن میں ہمیں فرماتا ہے۔ مجھے انداز سمجھ نہیں آ رہی، یا تو ہمیں واقعی پتہ نہیں ہے، اور یہ اس کا چانس ہے مگر اتنا بھی نہیں ہے، اتنا انفارمیشن کا دور ہے۔ اب یہ کسی کو دیکھ کر چل پڑتے، یعنی میں اب تو اس وقت وہ باتیں کر رہا ہوں جو حرام اور ناجائز اور جس کو شریعت نے منع کر دیا۔ وہ زندگی کا وہ اسٹیج، زندگی کا وہ لیول کہ جس میں ہمارے کردار سے میرے آقا کی سنتیں نظر آنے لگے۔ ایک تو گناہ سے بچنا، گناہوں بھرے لباس سے بچنا، گناہوں بھرے فیشن سے بچنا، گناہوں بھرے انداز سے بچنا، یہ سارے بچنے کے ساتھ ساتھ اب سیکنڈ لیول اور ایک خوبصورت اور عشق رسول کا سے بھرا ہوا لیول وہ ہے کہ ایک مسلمان مکمل طور پر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا رہے۔ اس کا لباس سنتوں بھرا ہو، اس کا چہرہ سنتوں بھرا ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سنتوں بھرا ہو، اس کی زندگی میں نماز ہو، فرض نماز، وہ غیبت سے ڈرتا ہو، اس نے ولا یغتب کو سمجھاؤ غیبت نہ کرو، بدگمانی سے بچتا ہو۔ یعنی آپ سوچئے یہ چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں، غیبتوں میں ہم پڑے ہوئے، بدگمانی میں ہم پڑے ہوئے، چغلیوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ان میں موسیقی، یہ مسلمان پڑا ہوا ہے، سب سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا گیا ہم سب کو؟ اس کتنی یلغار ہے گناہوں کی، اتنا سیلاب آیا ہے، اور یہ بچنے کی کوشش نہیں کر رہا، اس میں گویا کہ ڈوب چکا ہے۔ جو بچے ہیں وہ بچے ہیں، اللہ پاک نے جن کو بچایا ہوا ہے۔ ضرورت ہے میرے مبلغوں، میرے اسلامی بھائیوں، مبلغات، اسلامی بہنیں، اے میرے عاشقان رسول، یقین مانو ضرورت ہے، اس وقت بہت ضرورت ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ بے شرمی، بے حیائی، لا دینیت، بد مذہبیت اور جس طرح کے فتنے فساد بڑھ رہے ہیں، خدا رہا اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین، مبارک سنتوں کو عام کرنے کے لیے کمر کس لو، میدان عمل میں آ جائیں۔ صرف نوٹیں چھاپنے کے لیے نہ بیٹھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ کوئی ایسا عمل کر کر رہا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت لینی ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ قیامت کے دن ہمیں حاضر ہونا ہے۔ انبیاء کرام کے پاس شفاعت کی بھیک لینے جائیں گے، وہ کہیں گے کسی اور نبی کے پاس، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہم سب نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ہے۔ اگر آقا نے وہاں کسی سے منہ پھیر لیا تو وہ جائے گا کہاں؟ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ وہ غیر مسلم جو نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تھے اس حال میں کہ ان کے چہرے منڈے ہوئے تھے، داڑیاں نہیں تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے سے ایسی وحشت ہوئی کہ آقا نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا کہ تم کیسے چہرے بنا کر آئے ہو۔
ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واجب ہے، لیکن مسلمان نہیں رکھ رہا، بدقسمتی ہے۔ اگر آقا نے یہ چہرہ، کیونکہ بندہ جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چہرہ دیکھ کر اپنا چہرہ انور پھیر لیا تو نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم، جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے۔ ہم دنیا میں اگر کہیں بھی رہ رہے ہیں اور اگر وہیں رہنا ہے تو جہاں رہنا ہے وہاں بھی اسلام و دین کی تعلیمات اور عمل تو کرنا پڑے گا۔ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔